بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 57۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ ترجمہ: اور جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ کی قوم اس سے شور و غل مچا دیتی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ اس مقام پر حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت پڑھی، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جہنم، سورہ انبیاء 98، یعنی اے مشرکین، تم اور جو چیز اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور ابن زباری کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت اور گروہ کے لیے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ ان دونوں کو پوجتے ہیں اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اور یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، سورہ انبیاء 101۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ولما ضرب ابن مریم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن زباری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال پیش کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کیا کہ نصارہ انہیں پوچھتے ہیں، تو قریش اس کی بات پر خوب ہنسے۔ خزائن العرفان۔ علامہ ابن منظور نے یسدون کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، سدا یسدو سدن کہ حیرت و تعجب کے باعث ہنسنا، اور اس کا دوسرا معنی ہے دجا و عجا منہ۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود بت بھی ہوا کریں۔ خزائن العرفان۔ سورہ زخرف آیت نمبر 58۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال آپ سے مگر کج بحثی کے لیے، در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 59۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ ترجمہ: نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ، ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر اور ہم نے بنا دیا ہے انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 60۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی اس آیت کا مفہوم بتاتے ہیں، وَجَعَلْنَا بَدْلًا مِّنْكُمْ، یعنی اگر ہم چاہتے تو نہ آدم کو پیدا کرتے نہ اولاد آدم کو، اور نہ تم یہ اندھیر گردی کرتے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں نیست سے ہست کیا، الٹا تم نافرمانی کرتے ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ: اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے، بس ہرگز شک نہ کرو اس میں اور میری پیروی کیا کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ، حسن اور دیگر مفسرین کا یہ قول ہے
کہ انہو کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کا قیامت سے پہلے تشریف لانا وقوع قیامت کی شرائط میں سے ہے۔ اس لیے جب آپ نازل ہوں گے تو لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں یعنی وقوع قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہیں، اور اس علامت اور شرط کو علم کہا گیا کیونکہ ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جن کے انکار کی جرت کوئی ایماندار انسان نہیں کر سکتا۔ ان متعدد صحیح احادیث میں سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے جسے صحیح مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی یقیناً عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے آسمان سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا لیا جائے گا اور اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ عداوت، بغض اور حسد کا نام و نشان نہ رہے گا۔ لوگوں کو مال قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا حاشیہ ضیاء القرآن، سورہ زخرف آیت نمبر 62، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ، کہیں روک نہ دے تمہیں شیطان اس راہ سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 63۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تو فرمایا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر، اور میں بیان کروں گا تم سے کچھ وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے ہو، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور میری فرما برداری کیا کرو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر معجزات سے مؤید کر کے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ مذہبی بحثیں اور مناظرے روز مرہ کا معمول تھے، ایک دوسرے کی تکفیر پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دین ان کے لیے اتحاد و اتفاق کا منبع نہ رہا تھا بلکہ خلفشار و انتشار کا سبب بن گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آؤ میں نور حکمت لے کر آیا ہوں، اگر تم تعصب اور بے جا ضد کا طریقہ چھوڑ دو گے تو تمہارے بہت سارے مختلفی مسائل حل ہو جائیں گے، مناظرہ بازی کا چکر ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ میری رہنمائی سے وہی فائدہ اٹھا سکے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 64۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالی وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ نیز آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالی ہے، اس کی عبادت کرنا ہی راہ ہدایت ہے۔ آپ نے اپنی امت کو پہلے ہی ان لغزشوں پر تنبیہ کر دی جن میں وہ مبتلا ہونے والے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 65۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ ترجمہ، پھر اختلاف کرنے لگ گئے ان کے گروہ آپس میں، پس ہلاکت ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کے دن سے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ ان کے باہمی اختلافات کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد اول سورۃ النساء آیت نمبر 171، نیز ضیاء القرآن سورہ مریم آیت نمبر 37 جلد سوم، سورہ زخرف آیت نمبر 66۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ قیامت برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ سورہ زخرف آیت نمبر 67۔
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ترجمہ، گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ قیامت کے دن دنیا کے سارے بھائی چارے، یارانے اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے حصے کا عذاب بھی اس کے دوست پر مسلط کر دیا جائے۔ وہ ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن وہ لوگ جو پرہیزگار تھے اور عمر بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کی دوستی اس روز بھی سلامت رہے گی۔ چنانچہ امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کہاں ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے؟ مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کو آج اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے بغیر اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر دو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔